آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں۔ بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں، ان کے پاس دجالی نظام ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہیں، قوت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ میں صرف یہی کہتا ہوں عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا۔ یہ سعودی نظام نہیں ہے، باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا، رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سیلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا، ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے۔ یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے۔ آج شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا، باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا، چھین لیا تھا، ان کو خلافت نہیں دی۔ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی۔ اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہے، وہ اسد اللہ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے تھے، کسی کو نہیں دیکھتے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے، امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، تو سبوں نے بیعت کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی، اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد، لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو جو کام دیے سبوں نے خوشی خوشی ان کاموں کو انجام بھی دیا۔ یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا، بہت ہی عظیم دور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے طریقے تھے، ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے، کام کاج کے لیے، کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں۔ خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزو اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے، گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا۔ سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے، ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا۔ وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا، یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی، ایک پیالہ ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، 3 چیزیں ملی تھی۔ اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی، بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا۔ ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے، کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں، گھی خرید سکوں۔ گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس۔ ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں، وہ لے جائیے، آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے۔ کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے، عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو۔ وہ لا کر کے دی، ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے، ہر مہینے شاید تھوڑا 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 وہ جماتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے درہم لے جا کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور بیت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو، اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے۔
گھر میں میرے بچ رہا ہے، اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، یہ کم کر دیا جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا، کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہوں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں، اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں یہ تینوں بیت المال کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں، جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابوبکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے، آپ کے برابر کون ہو پائے گا؟ اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جس میں آپ کے لیے کتنے چیلنجز تھے معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سب سے بڑے چیلنج تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر کو ملک شام بھیج رہے تھے، ایک لشکر جس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا گیا تھا جن کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ اس لشکر میں تقریباً 10,000 صحابہ تھے جو جا رہے تھے روم کے لیے یا ملک شام کے لیے، وہ نکل رہے تھے۔ وہ مدینے سے تھوڑا باہر نکلے تھے کہ حضور کی وفات کی خبر آ گئی، وہ لشکر واپس آیا مدینے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین بھی ہو گئی، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے۔ دوسرا چیلنج آپ کے پاس یہ آیا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، کہا اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں وہ لوگ اسلام کے ایک بنیاد کو چھوڑ رہے تھے، کہا حضور جب تک تھے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے، اب نبی نہیں ہیں تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی وہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے، چھوڑ دیے۔ کچھ کافر ہو گئے، ان کا ایک فتنہ بھی اٹھ گیا تھا، مدینے کے آس پاس کے کچھ لوگ۔ ایک چیلنج یہ تھا۔ تیسرا ایک چیلنج تھا مسیلمہ کذاب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی فوراً اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ایک اچھی خاصی فوج بھی جمع کر لی، پیسہ تھا اس کے پاس، مال تھا۔ اب دیکھیں تین معاملات۔ ایسے وقت میں ایک طرف زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ بھی ہے، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ سوراخ بعد میں جو ہے نہر بن جائے گی۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام ظاہر سی بات ہے دونوں اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں جگہ فوج کی ضرورت ہے۔ اس اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روم یا شام بھیجا تھا اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس میں 10,000 صحابہ جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف مسیلمہ کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، ایسے وقت میں آپ اسامہ بن زید کو 10,000 کا لشکر دے کر اس جگہ بھیج رہے ہیں، اس جنگ کو کینسل کر دیں، ابھی اس کو رکوا دیں، یہاں صحابہ کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ابوبکر کی بات دیکھیں، کہتے ہیں اے عمر تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں اس لشکر کو نہیں لوٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو لشکر بھیجے تھے وہ اسامہ بن زید کا لشکر تھا۔ یا اور بات ہے کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر کے وہ مدینے آئے ہیں، لیکن اس لشکر کو روکا نہیں جائے گا، اگرچہ زکوٰۃ کے منکرین اور مسیلمہ کذاب سے لڑنے میں ہمارے جسموں کے چتڑے بھی اڑ جائیں، میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بھیج دیا۔ وہ صحابہ جو اس لشکر میں تھے سب کو بھیجا کہ یہ میرے نبی کی آخری خواہش تھی، آخری زمانے میں میرے آقا نے روانہ کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو جانتے ہیں کس طرح روانہ کر رہے ہیں؟ جس عمر میں صدیق اکبر تھے وہ 60 سال کی تھی،
18 سال کے جوان اسامہ بن زید سپہ سالار مقرر ہوئے، ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے، وہ اتر کر کے آگے نیچے اچھل کر کے نیچے آئے، کہا غضب ہو گیا، آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں، بس یہ دیکھو کہ اس پیٹھ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ نے، اس گھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے اتار سکے۔ یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا۔ کہا اے امیر المومنین آپ چھوڑ دیں، آپ رخصت کر دیں، مدینے سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ لشکر روانہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ کہا اسامہ بن زید خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا، خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں میں بھی شامل ہوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا خلافت کے معاملات کو لے کر، صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کی گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اتنی نسبت کے لیے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے۔ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں بدرز آتم موجود تھا۔ آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفاء کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے، اسامہ بن زید کو بھیجا، یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے آئے، اور ایک فوج مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجی، مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے، جھوٹے نبی کو۔ ایک فوج مانعین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجی، ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مدینے آئے۔ صرف ایک سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورشوں کو، سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابوبکر کا، وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے، خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے، حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے، لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا، آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر اس کو ڈس کر کے اندر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں، آپ خود بیان فرمائے ہیں۔ وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہ دیکھا، حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں، وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا، شفا یابی ملی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا، لیکن خوف کس بات کا تھا، مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے، ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے، وہ 3000 فٹ اونچا، تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا،
تو دوسرے صاحب نے کہا کس نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا، صرف ایک جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا، کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں، ان کے پاس دجالی نظام ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہیں، قوت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ میں صرف یہی کہتا ہوں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا مولا لکم ولا، ہم سب یہی کہیں گے جو جنگ احد میں حضرت عمر نے پکارا تھا، احد کے میدان میں کافروں نے یہ کہا تھا اعلو حبل اعلو عزا اعلو منات، یعنی منات ان کے بت کا نام ہے، حبل ان کے بت کا نام ہے، عزا ان کے بت کا نام ہے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عمر ان کا جواب دو، عمر ان کا جواب دو۔ حضرت عمر نے صرف اتنا ایک غار سے پکارا تھا، وہ کفار خوشیاں منا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں افواہ پھیلا چکے تھے، احد میں حضور کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی۔ اب بہت ہو گیا تھا، جب وہ بہت ناچنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو۔ وہ سب کہہ رہے تھے محمد جا چکے، ان کے ساتھی ابو بکر عمر جا چکے۔ حضرت عمر نے احد پہاڑ سے آواز دی اے کفار، اب بھی عمر زندہ ہے، ابو بکر زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور تمہارے سینوں میں گڑتے رہیں گے، تمہاری آنکھوں میں چبھتے رہیں گے۔ اور یوں فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، یاد رکھو ساری دنیا کے بت تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اے مسلمانوں صرف اتنی بات یاد رکھنا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں میں نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا۔ حضرت ابو بکر کا ہی وہ معاملہ ہے، یہودیوں کے ایک 50,000 کے مجمع میں، 50,000 کا مجمع ہے، سٹیج پر کھڑے ہو کر کے ایک یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے اور مسلمانوں سے وہ قرضہ مانگتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ یہاں قرض حسن سے مراد تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ جنت تمہیں بدلے میں دے گا۔ لیکن وہ یہودی مذاق اڑا رہا تھا، مسلمانوں کا خدا تو دیکھو غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا، مجمع میں تھے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اسٹیج پر، اس کا دامن پکڑا اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، پبلک ان کی ہے، مار توڑ ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کا ایمان تھا 50,000 ان کے ساتھ ہے مگر قوت پروردگار میرے ساتھ ہے۔ یہ توکل کا اعلیٰ مقام تھا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس کو یہاں نہیں ماریں گے، اس کے نبی کے پاس لے جائیں گے۔ اور وہاں آئے حضرت ابو بکر کے بارے میں ان سبوں نے کہا ابو بکر کیسا بندہ ہے تمہارا، یہ ہمارے عالم کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے۔ پورے مجمع میں آ کر کے ہمارا عالم خدا کی شان بیان کر رہا تھا، مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا، ہمارا عالم کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں، اور اتنی بات پر ابو بکر نے تماچا مار دیا، جھوٹ کہا، انہوں نے بدل دیا۔ 50,000 کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے، وہی کام کرتے، پورے کے پورے بدل دیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو، کیونکہ گواہ ان کے، مقدمہ ان کا، جج بھی ان کا، کورٹ بھی ان کی، سب ان کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں سارے گواہ ان کے ہوں، جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
صدیق اکبر خوف نہیں کھائے، معاملہ یہاں تک پہنچا، کوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سبوں نے کہا، صدیق نے، ابو بکر نے تمانچہ لگایا حق بات پر۔ حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا اتنی بات پر تم نے مارا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے، کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے، قرضہ مانگتا ہے، اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا، مارا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، گواہ ہمارے پاس۔ یہودی عالم نے ایک گواہ سامنے کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، 10 گواہ لایا، کیونکہ جھوٹے جھوٹے ہی ہیں۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا۔ ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے، شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے، یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا، وہ اسی طرح کا مجمع، سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی، کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں، تھے تو یہی سب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا، ثبوت پر چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں، ان کے پاس اتنے گواہ ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، وہی اترنے کے آثار آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے اللہ کے رسول، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں۔ صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا، ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، کیا صدیق کی شان ہے، تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لیے رب تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ۔